سے آیت شریفہ کا مطلب پوچھا تو میں نے کہا کہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن تفسیروں میں مفسرین نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے. انہوں نے کہے گا آپ اتنے بڑے پروفیسر عالم ہیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے. میں نے کہا نہیں جی مجھے ضرورت ہے, میں آزاد نہیں کہ کسی آیت کا مفہوم ہمارے جو معتبر تفاسیر ہیں انہوں نے اس کا کیا مطلب کیا. یہی تو خوبی ہے نا اسلام کی. اب کوئی آزاد ہو کے آج جو من میں آیا نہیں بول سکتا, اس کو پابند ہے انہیں اور رجوع ہو پیچھے ذخیرے سے. یہ 1400 سال تک اس کا آیت کا مطلب کیا لیا جاتا رہا ہے, اس کی تشریح ہمارے اسلاف نے اور جو بہترین لوگ تھے انہوں نے کیا لی ہے, اس کا مطلب اس کی تفسیر کیا کرتے رہے ہیں, وہ اس کے ہم پابند ہیں. ابتغوا الیہ الوسیلۃ, ڈھونڈو اس کی طرف قریب ہونے کا وسیلہ. سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہاں تمام مفسرین نے اس کے مطلب لیا ہے اعمال صالحہ. کیا ایمان والو اللہ کا ڈر تقوی اختیار کرو اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے اعمال صالحہ اختیار کرو. کوئی بات یہ مطلب ہے اس کا یہاں پہ, اور یہ مطلب میرا نہیں ہے, تمام بڑے بڑے مفسرین نے یہی مطلب لکھا اس کا. صحابہ کی روایتیں واقعات سب یہی ہے. اس ابتغوا الیہ الوسیلۃ کہ اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ یعنی اعمال صالحہ اختیار کر. اب رہا یہ کہ وسیلے کا اور مفہوم جو ہمارے پاس اس کے بعد ڈیولپمنٹس جو آئے ہیں بات کو, وسیلے کی ایک معنی تو یہاں سیدھے سیدھے اعمال صالحہ کے لیے لیے گئے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے احادیث میں بھی اعمال صالحہ کے بارے میں, وسیلے کے بارے میں احادیث میں بھی کئی واقعات ذکر کیے گئے ہیں. مشہور حدیث مشکات شریف کی کہ اور ریاض الصالحین والوں نے بھی اس کو نقل کیا کہ 3 آدمی پھنس گئے تھے غار میں, اور وہ بارش کی وجہ سے طوفان کی وجہ سے غار میں چھپ گئے, اور وہ اتفاق کی بات یہ ہو گئی کہ بہت بڑی چٹان غار کے سامنے آ کے گر گئی. کہاں سے نکلتے اب؟ تب انہوں نے مشورہ کیا کہ بابا ہم نے ہم نے جو اخلاص سے نیک عمل کیے, اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہوگا ہم نے اخلاص, اس کے وسیلے سے اپنی دعا کر. ایک نے جو ہے اللہ کے خاطر جو ہے زنا سے بچا تھا اور کہا کہ اللہ میں تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایک محبوب ترین لڑکی سے زنا کرنے کے بجائے اس کو چھوڑ دیا, اور میرا وہ عمل خاص تیرے لیے تھا, اگر تو اس بلا سے ہم کو نجات دے دی, تھوڑی سی ہٹ گئی. دوسرے نے کہا کہ ایک صاحب میرے پاس مزدوری کرتے تھے اور وہ مزدوری شام میں چھوڑ کے چلے گئے, میں نے اس کی بکری خریدی اور اس کے بعد جناب علی وہ بکریاں بہت بڑھ گئی, اور عرصے کے بعد وہ آیا تو میں نے کہا کہ یہ سب بکریاں تیری. اے اللہ یہ کام میں نے تیرے خاطر اگر کیا تھا, ہماری اس بلا کو میرے اس عمل کے وسیلے سے دفع فرما. تیسرے صاحب نے کوئی ایسی نیک عمل کیا تھا, انہوں نے بھی ایسی دعا کی تو ان کی وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں نجات ہو کے نکل گئے. یہ حدیث شریف میں آیا ہے, یہ بنی اسرائیل کے واقعات میں سے. تو اس حدیث سے بھی بات طے ہو گئی کہ یہاں وسیلے کے معنی اعمال صالحہ ہیں.
اور مفسرین نے سب نے اس کی یہی معنی لیے. وسیلے کا یہ مفہوم کہ ہم کو جو ایمان ملا ہے، ہم کو جو قرآن ملا ہے، ہم کو جو دین ملا ہے، ہم کو جو عقیدہ ملا ہے، ہمارے اساتذہ سے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے اسلاف سے یہ ہم کو ملا ہے. میرے استاد نے مجھے پڑھایا تو مجھے معلوم ہوا. وسیلے کا یہ مفہوم بہت ضروری ہے. یہ تو اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. وسیلے کا یہ مفہوم کہ اعمال صالحہ اس سے مراد ہو جیسے یہاں ہے، اس کا بھی کوئی منکر نہیں ہے، اس کو بھی سب مانتے ہیں. اب وسیلے کا یہ مفہوم جس میں اختلاف ہے، جس میں جھگڑے، جس میں ماننے اور نہیں ماننے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی بزرگ کی مزار پہ ٹھہرے اور یہ کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بزرگ کے طفیل سے، اس کے وسیلے سے ہمارے عمل کو، ہماری اس مصیبت سے ہم کو نجات دے گے، یا ہمارے اعمال کو قبول کر. یہ جو مفہوم ہے اس میں اختلاف، اور یہ اس قسم کا وسیلہ ماننا مستحب ہے. استحباب کے درجے میں آپ کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ نہیں ہے. تو اس کو جو ہے حضرات اہل حدیث نے اور حنبلیوں نے اس کو نہیں مانا ہے کہ اس قسم کا کہنا کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما، ان کے وسیلے سے. کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ وسیلے کے معنی ریکمنڈیشن کے، سفارش کے، ان کی دلیل ہے. تو اب یہ ہے کہ اب آپ بہت بڑے عہدیدار ہیں، میں نے آپ کی علم و اطلاع کے بغیر ان سے کہا جا کے کہ وہ صاحب جو ہے مجھے ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، میری تائید کر رہے ہیں، آپ میرا کام، آپ کو اطلاع نہیں ہے اس کی، تو آپ کو تو برا معلوم ہوگا کہ میرے وسیلے سے گئے، میرا انہوں نے سفارش لی اور مجھے اطلاع بھی نہیں کی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس بزرگ کا ہم وسیلہ لے رہے ہیں تو وہ بزرگ کے وسیلے سے جب آپ دعا کر رہے ہیں تو انہوں نے تو سفارش کی نہیں آپ کے لیے، آپ پھر یہ وسیلہ کیسا لیتے ہیں؟ اس لیے اہل حدیث حضرات، حنبلی حضرات اور بھی لوگ ہیں اس قسم کے وسیلے کا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وسیلہ لے سکتے اس معنوں کے وسیلے کی، اس معنوں میں وسیلے کی یہ معنی اس کے وہ قائل نہیں. ہمارے علماء اہل سنت نے اس قسم کے وسیلے کو بھی جائز اور مستحب قرار دیا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ یہ جو بزرگ ہے تیرے پاس یہ محبوب ہے اور ان سے میرے کو محبت ہے، تو ہم کو کسی بزرگ سے محبت ہونا یہ بھی عمل صالح ہے، وہ بھی عمل صالح ہے. تو اس لیے ہم ان کی محبت کا واسطہ، رسول سے محبت کا واسطہ، ہم کو رسول سے محبت ہے، یہ خود ایک عمل صالح ہے. تو اگر ہم اس کا وسیلہ لے کے دعا کریں گے تو علماء اہل سنت کے نزدیک یہ مستحب ہے، کر سکتے ہیں آپ ایسے، ثواب ملے گا. ان کے نزدیک بھی ضروری نہیں، ان کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں ہے، مستحب درجے کی چیز ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ وسیلہ جو ہے ایک مرتبہ اور درجہ ہے جنت میں جو صرف کسی ایک کو ملے گا. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو اذان کے جیسے الفاظ کہو
اور آخر میں دعا کر کے میرے لیے اس میں وسیلہ مانگو تو میں اس کی سفارش اور شفاعت اور روز قیامت کروں گا۔ چنانچہ ہم لوگ دعا میں اذان کی جو دعا ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے اللہم رب هذه الدعوہ، اے اللہ اس دعوت کے مالک، دعوت دینے والے، التامتی جو ایسی دعوت ہے کہ جو مکمل پوری ہے، والصلاۃ القائمتی اور آنے والی نماز کے مالک، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ، محمد علیہ السلام کو وسیلہ عطا فرما، یعنی جنت کا وہ مرتبہ عطا فرما جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے اور سوائے یہ کہ کسی کو ملنے والا نہیں ہے، آپ ہمارے رسول علیہ السلام کو وہ وسیلہ عطا فرمائیں گے۔ وسیلہ ایک مرتبہ ہے جنت میں جو کسی ایک کو ملے گا، تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، اور شرف عطا فرما ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو،